ویلکم بیک۔ پنجاب میں کم از کم 5 مقامات پہ احمدی کمیونٹی کے خلاف اس بنیاد پہ FIRs درج ہوئی ہیں کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کر کے شعائر اسلامی کی توہین کی ہے۔ یہ FIRs پاکستان پینل کوڈ 298C کے تحت درج ہوئی ہیں۔ اس دفعہ کے تحت اگر کوئی احمدی خود کو مسلمان ظاہر کر کے اپنے عقیدے کی تبلیغ کرے تو اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ 2 FIR ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اور ایک ننکانہ صاحب فیصل آباد اور لاہور میں درج کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دیگر علاقوں میں بھی پرچے کٹے ہوں، لیکن فی الحال ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس سال عید الاضحیٰ سے لگ بھگ 2 ہفتے پہلے ہی احمدیوں کی چار دیواری کے اندر قربانی روکنے کے لیے بھی مہم شروع ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں TLP اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پیش رہے۔ عید الاضحیٰ سے قبل احمدیوں کو قربانی سے روکنے کے لیے جھنگ، جڑاوالا اور کوٹلی آزاد کشمیر میں شکایتیں درج کروائی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کو ایک خط لکھا گیا۔ محکمہ داخلہ نے تمام تھانوں کو مطلع کیا کہ پیشگی اقدامات کیے جائیں۔ DPO حافظ آباد نے اس خط کی روشنی میں ماتحت افسروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے علاقوں میں احمدی کمیونٹی سے رابطہ کر کے ان سے تحریری حلف نامہ لیں کہ وہ عید کے موقع پہ قربانی سے پرہیز کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی تصاویر بھی گردش کرتی رہی ہیں جس میں احمدیوں کے گھروں سے جانور برآمد کر کے انہیں مذہبی سیاسی کارکنوں کی موجودگی میں پولیس گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے اور انہیں ساتھ ہی ساتھ پولیس کی سطح پہ خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسری جو بہار کی جو خبر ہے، جی دوسری جو بہاری میں جو ہے نا، اس میں محمد ظاہر الدین تھے، 55 سال کی عمر تھی، ٹرک ڈرائیور، تو وہ قتل ہوئے ہیں اور وہ صرف قتل اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ بھاگ نہیں سکے تھے۔ مطلب وہ پرانا ایک فریکچر تھا تو زخمی تھے، تو وہاں پہ مارا گیا اور وہاں پر پولیس بھی پہنچی تھی جہاں تک مجھے علم ہے، لیکن ہجوم کو دیکھ کے انہوں نے بھی سائیڈ پکڑ لی۔ اچھا، اب یہ جو خبریں ہیں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ احمدی کمیونٹی کے بارے میں، یہ وہ خبریں ہیں جو خبر ہی نہیں ہے، یہ خبر ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ الیکٹرانک میڈیا پر تو آپ کو اس کا نہ ہونے کے برابر میرے خیال کے ذکر ہوا ہی نہیں ہے کہیں، اور اکے دکے اخبار میں شاید یہ چیز چھپ جاتی ہے۔ اور اب اس میں نئی چیز ہم کیا نکالیں؟ پولیس کا کردار وہ بھی نیا نہیں ہے، پچھلے سال کی ہی بات ہے یا میرے خیال 1-2 سال قبل کی بات شاید ہو گئے ہیں کہ پولیس نے ہی احمدیوں کی قبروں کو مشق کیا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ عبادت گاہوں میں اس کا پتہ ایک نقصان ہوتا ہے جو شاید ہم ریئلائز نہیں کر پاتے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو یہ 298 295C کے چکر میں نہیں پڑتی، وہ تو یہ دیکھتی ہے کہ کسی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو پھر جب ہم چیختے چلاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا تو آپ کیا کر رہے ہو؟ ہاں تو ایک مثالی معاشرے کی جو ہم کوشش کرتے ہیں پھر اس پہ وہ سوالات اٹھاتے ہیں، بس اتنا ہوتا ہے وہ۔ اچھا، اب دیکھیں جیسے وہ UK کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں اور یہ جو ہیں امپیریل کالج سماج کے لیے خطرہ ہیں۔ ہاں، امپیریل کالج لنڈن، اب اچھا کبھی کبھی بڑی اتفاق سے چیزیں ساتھ مل جاتی ہے نا، جیسے بھارت میں یہ ہوا، ہمارے یہاں یہ ہوا، لنڈن میں کیا ہوا۔ امپیریل کالج لنڈن بہت ایک ٹاپ یونیورسٹی ہے، کالج ہے، وہاں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی لائبریری کا نام ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر رکھیں گے، کیونکہ ان کی فزکس کے لیے جو خدمات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے شاید یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ ان کی فریج کے اندر کون سا گوشت ہوتا تھا، اگر گوشت ہوتا نہیں، وہ یہ نہیں کسی سے پوچھا کہ وہ احمدی تھے یا نہیں تھے۔ اچھا، تم جو یہ مثالیں دے رہے تھے نا بھارت کی، اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ بہت ہی ایکسٹریم مثالیں ہیں۔ مثلا یہاں جو ایک کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ انہیں آپ آرام سے منع کر دیتے ہیں پولیس کی مدد سے کہ یہ نہ کریں، ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ انڈیا میں یہ کام بہت ایکسٹریم لیول پہ، جتنی بھی ہم نے مثالیں دیں، اور 2015 سے اب تک جو ہے کوئی 90 سے اوپر مسلمانوں کی لنچنگ ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے کہ یار انڈیا میں تو بہت ظلم ہو رہا ہے، تو تم یہاں سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہو؟ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے رفتہ رفتہ وہ
تیار ہوتی جاتی ہے. انٹالرنس کا لیول جو ہے کہ یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے, وہ برداشت ہو جاتا ہے. پھر اس سے ایک نیکسٹ لیول, پھر نیو نارمل. ہاں, تو یہ انڈیا میں اچانک سے یہ لنچنگ کا کلچر نہیں آیا. اس کے لیے پورا جو ہے 70-80 سال کام ہوا ہے, تب کہیں جا کے. تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یار آج پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ تو انڈیا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ذہن ایسے ہی بنتے ہیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک نیو نارمل کے اوپر ایک نیا نارمل جو ہے اس پہ ردے پہ ردہ, اینٹ پہ اینٹ ہو کے پھر ایک دیوار بن جاتی ہے. پھر اچانک سے ایک ایسی خبر آتی ہے کہ جی لنچنگ ہو گئی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوہ ہو یہ کیسے ہو گیا, یہ اچانک ہو گیا. ہم پھر اس اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں دیکھو, پہلے تو ٹاپ ہیڈ لائن ہوتی ہے, پھر وہ نیچے آتی ہے, پھر وہ کہیں اندر کے کالم میں ہوتی ہے, اور پھر وہ اچھا, اور پھر اس کے لیے احمدی یا ہزارہ یا کرسچن یا ہندو ہونا ضروری نہیں ہے. اب وہ سری لنکا کا آدمی تھا, وہ سیالکوٹ میں جو واقع, نہ 3 میں نہ 13 میں وہ بھی, تو پھر یہ ہے کہ یہ پھر ہر ایک کو بسا مشال خان کا یہ چیز. ہاں, مشال خان کو ہزاروں مثالیں ملیں. ایک وقفہ لے